یہ 700 سال پرانی مسجد ہے. اگر کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں، ہمیں آپ کوئی دکھائیں، کوئی چیز کر کے دکھائیں، تو انہوں نے اس گھوڑے کو کہا کہ چلو، وہ بھی چل کے اس نے دکھایا. ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو ایڈمیشن فار نان مسلم، غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ مسجد تو سب کے لیے کھلی ہوتی ہے. اس کا نام ہے خانقاہ چکچن. چکچن مسجد بھی کہتے ہیں، چکچن ماسک بھی کہتے ہیں. بیٹھو بیٹھو، کیا حال ہے؟ السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ 700 اولڈ مسجد ہے یہ 700 سال پرانی مسجد ہے. اس میں پہلے جو تھا نا، یہ بتوں کا اور لاما وغیرہ ان کے انڈر میں تھا. وہ یہاں پہ آتے تھے، اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے. اس کے بعد امیر کبیر صاحب آئے، انہوں نے اس کو جو ہے نا مسلمانوں کو، اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ اوپر ایک پہلے لوہے کا گھوڑا رکھا ہوا تھا انہوں نے. پھر بہت سارے کرامات انہوں نے دکھائے ان کو. اگر کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں، ہمیں آپ کوئی دکھائیں، کوئی چیز کر کے دکھائیں، تو انہوں نے اس گھوڑے کو کہا کہ چلو، وہ بھی چل کے اس نے دکھایا. تو بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو اس نے کیے ہیں. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو کنورٹ کیا مسلمان پہ. کیا پھر نام تھا ان کا؟ امیر کبیر، حضرت امیر کبیر ایسا ان کا نام ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اس کے بعد یہ مسلمان جب ہوئے تو اس کے بعد اس کو مسجد میں کنورٹ کیا. اور یہ 700 سال پرانی ہے. 700 سال پرانی ہے. پھر اسی وقت ادھر آ کے لوگ جو ہے نا اس میں اپنے جو مسئلے مسائل آ کے یہاں پہ حل کرتے تھے. تو شخچن مسجد ہے اس کا نام. تو شک کا مطلب ہے صلح کرنا نا، شک کرنا، صلح کرنا. تو وہ یہاں پہ آ کے صلح ہوتا تھا. اس کے بعد سے یہی نام چل رہا ہے. اور یہ 700 سال پرانی مسجد، 700 ایئر اولڈ. تو یہ ابھی جو کمیونٹی کے معاملات ہوتے ہیں، شک اور صلح صفائی والی، ابھی بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، اب تو یہ پولیس گورنمنٹ ساری آ گئی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ مسجد پہ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ اس مسجد کے امام سے بھی ملاقات ہوئی. بہت اچھے انسان تھے، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس مسجد کی اور اس علاقے کی ہسٹری بتائی کہ یہاں پہ اسلام کیسے شروع ہوا. تو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں. جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا. تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پاروں سے بلتستان تشریف لایا. تقریباً 750 سال قبل، 786 ہجری کی بات ہے. اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے. تو تاریخ میں لکھا ہو یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک ہارس بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا، ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، ہارس بنا ہوا، اس کو لوہار لا کے گرم کر دیں گے آگ کی طرح. اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر کے یہاں تشریف لائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا. تو اس چیلنج کو وہ اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے. وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا. یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لائے. بدھسٹ کے پیشوا کو لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شخچن. تو کثرت سے بول کے چکچن بھی ہوگا، اور دوسرا شیخ سلطہ کہتے ہیں بلتی زبان میں. شیخ سلطہ اس کو سے نسبت ہے چکچن. تو شیخ کہتے ہیں یہاں کے زبان میں، بلتی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں.
تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی عامہ طرف نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے، وہ یہاں آ کے وضو کرنے کے بعد یہ گیٹ کے ساتھ یہ زنجیر لگا اس کو ہاتھ سے تھام لیتے تھے، لینے کے بعد جامع مسجد چقچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب بھی یہی کنسپٹ ہے، کھلے کچہری تھانوں سے اگر لوگ اگری ہوتے تو یہاں آ کے وضو کرنے کے بعد جامع مسجد چقچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھا اس کو کچھ نہیں ہوتا، اگر جس نے ناحق پر قسمیں کھائے اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ نقش نگاری اسی زمانے کا ہے۔ اگر صدقے دل سے، نیت سے، اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بیماری کے بارے میں اگر آپ صدقے دل سے اعتقاد سے دعا کر کے چلیں انشاءاللہ اس کو دعا قبول ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا بڑی اعتقاد ہے، یہاں کے لوگ اس کو ثانیہ کعبہ سمجھتے ہیں۔ یہ اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے، ایک تہجد کے اذان ہوتے رات کے آدھے میں، تہجد کے اذان کے بعد تہجد کی نماز ہوتے، پھر صبح کی نماز ہوتے، پھر جو امیر کا Cardona Garamam Lakapuli Çorbadi Byogodan Toneman Biasiyang Isasan Ali Shah Hamadanai Lama Pise Malap Chospo Chomo Pise Nacho Chop Chosopo Lami Mangaling Juta Tangapo La Campotile Pelen Biaspo Buniata Zena Alai Chosgam Biaspo Ay Ali Shahe Hamadan Ay